ایک امریکی جرنلسٹ ہیں ٹکر کارلسن، انہوں نے ایک ایسی ڈاکومنٹری جو ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے جس کو کہ اسرائیل میں بین کیا گیا ہے، اور یہ ہے بنجمن نیتن یاہو کے بارے میں. اس کو کہتے ہیں جی بی بی فائلز. بی بی جو ہے یہ مخفف ہے بنجمن نیتن یاہو کا. تو اب کیونکہ یہ ہیبرو میں ہے، عبرانی زبان میں ہے، آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن یہ ڈاکومنٹری یہ کہہ رہی ہے کہ وار بیکیم اے ٹول ٹو اسٹے ان پاور. جی مشاہد صاحب، یہ جو اب نیتن یاہو کے بارے میں نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار جو جنگ چھیڑتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاور میں رہے اور اس کی کرپشن جو ہے وہ چھپی رہے. دیکھیں نا، بی بی فائلز میں نے دیکھی ہے، اور یہ ٹکر کارلسن کمال کا جرنلسٹ ہے، اور اس نے جس طرح کلمہ حق کا آیا اور جا کے انٹرویو کیا ایون ان اسرائیل، اس کے بعد اس کو اسرائیلی پولیس نے بھی تنگ کیا. اس میں سب سے بڑی بات جو ایکسپوز ہوتی ہے کہ یہ ایک نیتن یاہو اور اس کی فیملی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے. اس نے $250 ملین کی کرپشن بھی کی ہے، اور اس میں اور بھی جو سارے ایک چیز ہے نا، پیسہ دے کے مینیپولیٹ کر کے اپنا کوریج کروایا اور اپنے مخالفین کو اس کا صفایا کرایا. اور اس قسم اس کو پتہ ہے جس دن یہ جنگ ختم ہوئی اس دن یہ جیل جائے گا. ہی از لکی کہ جیل صرف اسرائیل کے جیل میں جائے گا، ورنہ تو ہی از وانٹڈ بائی دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. وہ تو ورنہ ہتھکڑی لگا کے تو اس کو جیسے ملوسیوچ کو کیا تھا، یا جیسے فلپینز کے پریزیڈنٹ کو لے گئے روڈریگو دوترتے کو، وہ تو ہی ڈیزروز ٹو بی. لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی اب کیا اوقات رہ گئی؟ نہیں، مورل پوزیشن تو ہے نا، مورل تو ہے کہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے اور آپ کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ مانے نہ مانے. بہت بڑی ایک اخلاقی چیز ہوتی ہے. جیسے مودی کو جب ویزا نہیں دیا تھا برٹش نے، امریکن نے، کہ تم نے ظلم کیا، تم نے جینوسائڈ کیا مسلمانوں کا، گجرات میں 1000 مسلمانوں کا ایز چیف منسٹر، تو اس کی ایک اخلاقی پوزیشن تو تھی کہ 4 سال تک وہ امریکہ اور برطانیہ نہیں جا سکا. جب پھر پرائم منسٹر بنا تو پھر وہ ویزا بین لفٹ ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک مورل بہت پوزیشن ہوتی ہے انٹرنیشنلی، اور یہ ہر جگہ ٹریول بھی نہیں کر سکتا. امریکہ جاتا ہے، یورپ تو نہیں جاتا. ہی کین بی اریسٹڈ دیئر. آپ نے دیکھا نا ٹریول اس کے کہاں ہوتے ہیں، یا شاید کوئی مڈل ایسٹ ملک کو جاتا ہو جائے جہاں خفیہ اس کے تعلقات ہیں. ہی کانٹ ٹریول ایوری ویئر. جی ارشد ملک صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس نے اسرائیل کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار کر دیا؟ دیکھیں، نہ صرف ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار کر دیا، بلکہ اس کا بھیانک چہرہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اور میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نیتن یاہو نہیں، اگر ان کا وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کی بھی آپ بات سنیں. دیکھیں، 4 دہائیوں سے وہ یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ میں نے کس کس پہ حملہ کرنا ہے اور کیسے کیسے حملہ کرنا ہے. امریکہ کے اندر اسرائیل کی بہت زیادہ لابیز ہیں، 10 سے زیادہ بڑے تھنک ٹینک ہیں، لیکن جو ایپک ہے، جو امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، جس پہ بلینز آف ڈالرز کی ڈونیشن آتی ہے، اور یہ وہ ہے جو وہاں پہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. یہ وہ لابیز ہیں جو کہ مل کے اسلاموفوبیا کا کر رہی تھی، اور ہم غفلت میں تھے، اور ہم انہی لوگوں کو ہاؤس کیے ہوئے تھے. اسرائیل کبھی بھی، اب ایک اور بات یاد رکھیے گا، میں اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ ایران کی بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے تو اس پورے ریجن کا اگلا بدماش سنگل اسرائیل رہ جائے گا. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے. اس چیز کو دوسرا، یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا ایک میرے لحاظ سے جو لانگ ٹرم انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ خلیجی ریاستیں یہ ریئلائز کر لیں گی کہ اصل دشمن ہمارا کون ہے اور ہمیں کس سے اصل خطرہ ہے. اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس کو وہ اپنے نہیں، لیکن اب تو اسرائیل جو ہے وہ ٹرمپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو گلف کنٹریز میں آپ کے جو فوجی اڈے ہیں، چھوڑیں آپ ان کنٹریز کو، آپ یہ سارے اسرائیل موو کر دیں. تو اگر وہ اس نے موو کر دیے تو، لیکن اگر یہ خلیجی ریاستیں اس چیز کو ریئلائز کر لیں، اور جو سر نے بات کی کہ یورو ڈالر، یوان ڈالر ہو جائے، اور ان کا ٹلٹ جو خد و خال ہیں علاقائی جغرافیہ کے، وہ الائنمنٹس چینج ہو جائیں، تو اسرائیل کی ناٹ سروائیو. آئی کین ٹیل یو اٹ از اونلی سروائیونگ بیکاز انفارچونیٹلی وی آر ہاؤسنگ دیم، وی آر سپورٹنگ دیم. آپ دیکھیں کہ دبئی سے کتنی فلائٹیں جاتی تھی تل ابیب، ابھی بھی جو انویسٹمنٹ ہے، ابھی کتنی بری بات ہے کہ آپ نے اس جنگ کے تناظر میں آپ نے ایرانی جو کہ بہت بڑا بزنس ہولڈ کرتے تھے یو اے میں، آپ نے وہ سارا فریز کر دیا اور ان کو نکالنے کا حکم دے دیا، حالانکہ وہ ایز سچ پرو دس گورنمنٹ نہیں ہے.
تو ایک الائنمنٹ جب تک یہ چینج نہیں ہوگی اور جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ جو پاسبان ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ ایکچولی پاسبان نہیں ہیں اور ان پاسبانوں نے ہماری حفاظت نہیں کی، تب جا کے انشاءاللہ یہ خد و خال چینج ہوں گے، الائنمنٹ چینج ہوگی اور اسرائیل کونے میں بیٹھا رہے گا، ورنہ ہم اس میں اسرائیل کو تقویت اچھا، اب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی جو انہوں نے بات کی، جب میں آگے بات بڑھاتا ہوں اسرائیل کے بارے میں. میں 4 سال امریکہ بھی رہا. اسرائیل لابی واز اے ہولی کاؤ، مقدس گائے، اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکن ڈبیٹ میں آ گیا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے کرائی ہے، اور عراق کی جنگ بھی اسرائیل نے کرائی تھی 2003 والی، اور یہ ایشو ہے اسرائیل فرسٹ کا اور امریکہ فرسٹ نہیں رہا. اور ٹکر کارلسن کا بڑا تاریخی کردار ہے اس سلسلے میں. اور امریکن جیوز بھی اسرائیل کے خلاف خلاف ہو گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر اس کا ذکر اب پبلک ہو گیا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کا نظام جو ہے وہ اسرائیل لابی چلاتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی سر کہ ایک عام امریکی جو تھا، اس کی آپ کو زیادہ مجھ سے پتہ ہے، اس کی جغرافیائی اورینٹیشن ہی نہیں ہے، پولیٹیکل ورلڈ اورینٹیشن ہی. اوکلاہوما میں جو بندہ بیٹھتا ہے وہ صرف یہ سوچتا ہے اچھا جی ڈیموکریسی کہاں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ڈیموکریسی کے پیچھے کیا ہے. سو وہ اس بندے کو آج پتہ چل گیا کہ یہ غزہ میں کیا ہوا، یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہوئی اور جو جنگ لڑی گئی یہ کیوں لڑی جا رہی ہے. اور جب اس کا پیٹرول کا پریشر اور زیادہ پینسلوینیا میں جا کے پڑے گا نا تو پھر یہ لوگ ریئلائز کریں گے. اور مڈ ٹرم کا الیکشن ابھی سے $1 بڑھ گیا پیٹرول، $1 اور آج سر 113 114 پہ چلا گیا، 16 تک چلا گیا، 16 تک. سو یہ امریکی عوام کو پہلی دفعہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اصل طاقت پش کرنے والی کون ہے، ہمیں ان جنگوں میں کون دھکیل رہا ہے. ایگزیکٹلی.